السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سامعین، بہت ساری خبریں ہیں اور ان میں سے پہلی خبر یہ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے رمضان نگہبان پیکج کے تحت انہوں نے کچھ سامان جو ہے لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، اسے بڑا انقلابی پیکج بھی کہا جا رہا ہے اور دوسری طرف اس پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ کیا معاملہ ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ اس میں ہے کیا چیز۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں، وہ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ اس کے اندر سے کیا نکل رہا ہے اور ہے کیا، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب۔ ایک تو اس میں جناب آٹا ہے، 10 کلو آٹا ہے، چاول ہے جناب 600 روپے کے، 2 کلو چاول ہے، 2 کلو چینی ہے، 2 کلو جناب گھی ہے اور تقریباً 1 یا 1.5 کلو بیسن ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جو آٹے کی 10 کلو کی قیمت ہے 648 روپے کا یوٹیلٹی سٹور پر مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے جناب جو چاول ہیں 350 روپے تقریباً کلو ہیں اور یہ جناب تقریباً 650 روپے کے یہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے جناب چینی ہے 109 روپے کلو ہے تو 218 روپے کی چینی ہو گئی، اور اس بیسن تقریباً 100 روپے کلو ہے تو اس پر 200 روپے کا بیسن، اور گھی بھی تقریباً 2 کلو 750 روپے کا، یہ جناب 2500 روپے کا پیکٹ ہے جناب۔ لیکن اس 2500 روپے کے پیکٹ کو پہنچانے کے لیے جو لوگوں کا انتخاب کیا گیا، ٹیم جو جائے گی وہ 4 لوگوں پر مشتمل ہوگی۔ پہلا بندہ وہ مزدور جس نے جناب اپنے کندھے پر وہ اٹھانا ہے۔ دوسرا بندہ کیا ہوگا، وہ خاتون ہوگی جو انٹری کرے گی، جس کو بھی دے گی انٹری کرے گی، اس سے دستخط لے گی۔ تیسرا ایک جناب فوٹوگرافر بھی ساتھ ہے، وہ بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے، وہ ہوگا۔ چوتھا اس کا ڈرائیور ہوگا جس گاڑی میں جناب وہ جائے گا۔ پانچواں اس کا انچارج ہوگا۔ یہ 5 رکنی ٹیم ہوگی جناب جو 2500 روپے کا سامان پہنچانے کے لیے جائے گی، اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں اس پر کم از کم 2500 روپے کا سامان ہے، 7500 روپے کم از کم خرچہ آ جائے گا، اور یہ 10,000 روپے میں پیکٹ پڑے گا۔ اس پر جناب خیبر پختونخوا نے کیا کیا ہے، انہوں نے سمپلی یہ کیا ہے جناب کہ انہوں نے 10,000 روپے نقد دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس میں نہ کوئی جھنجٹ، نہ پیسے ضائع ہو، نہ کچھ ہو، بلکہ 10,000 روپے ان کو ملے اور وہ 10,000 روپے کا اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے نا لوگ سامان خرید سکے۔ اور یہی کام سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے۔ انہوں نے بھی 5,000 روپے، انہوں نے تعداد تھوڑی سی بڑھا دی ہے لیکن 5,000 روپے جناب انہوں نے اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے بھی وہی BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لوگ رجسٹرڈ ہیں انہی لوگوں کو پہنچانا ہے، اور باقی لوگوں نے بھی ادھر خیبر پختونخوا میں احساس پروگرام کے تحت جو جناب رجسٹرڈ ہیں، اور سندھ میں بھی جناب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو لوگ رجسٹرڈ ہیں ان کو جناب یہ ساری چیزیں پہنچانی ہے۔ لیکن پنجاب میں ایک عجیب سا تماشا بنا دیا گیا ہے۔ اس پر سب سے پہلے تو اپنے والد گرامی میاں نواز شریف صاحب کی فوٹو لگائی گئی ہے۔ اچھا، فوٹو عام طور پر مرحومین کی لگائی جاتی ہے یا وہ خود وزیر اعظم ہوتے، وہ تو بھگوڑا نکلا، یعنی ایک تو بھاگ کر جناب وہ پہنچے ہوئے تھے لندن میں، لندن سے واپس آئے جناب مسیحا بن کر اور نیلسن منڈیلا بن کر، اور یہاں پھر بھگوڑے نکلے اور حکومت سے بھی بھاگ گئے، اب حکومت بھی انہوں نے لی، لیکن اس کے باوجود ان کی تصویر لگائی جا رہی ہے۔ کیا وہ مرحوم ہو گئے، فوت ہو گئے، کیا ہو گیا؟ اور اس حوالے سے جو سب سے بڑا سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بتائیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ بتائیں کہ یہ جو سامان ہے کیا جس کی تصویر لگائی جا رہی ہے، یعنی آپ کے والد کی، آپ کے باپ نے یہ پیسے دیے ہیں جو اس وجہ سے آپ اپنے باپ کی وہ تصویر لگا رہی ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال وہ ہے جو میں نہیں کر رہا، یہ ہارون رشید صاحب کر رہے ہیں، دیگر صاحب سب لوگ تقریباً یہی سوال کر رہے ہیں۔ یا میں اسے چلے مہذب کر دیتا ہوں جناب، یہ پیسے کیا آپ کے والد محترم نے دیے ہیں جو آپ اپنے والد محترم کی تصویر لگا رہی ہیں؟ بھائی عوام کا پیسہ ہے، اسے اس طریقے سے کیوں جناب اور لوگوں کو خراب کرنے کی علیحدہ بات ہے کہ جناب ہر ایک کو تماشا بنایا جائے گا کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کو جناب 2500 روپے کا سامان دیا ہے اور اس پر 7500 روپے خرچہ ہے۔ اس طریقے سے جناب یہ تماشا بازی کی جا رہی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ کس حد تک آگے جاتی ہے۔ کیا ہی بہتر ہوگا تو آپ ان کو پیسے دے دیتے اور وہ خود خرید کر لیتے، تاکہ زیادہ اس میں ان کی عزت نفس بھی رہ جاتی، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور یہ تصویر بازی بھی نہ ہوتی۔ جی اگلی جو خبر ہے وہ اور انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرتضی سولنگی صاحب ہمارے وزیر تھے، وزیر اطلاعات، وفاقی وزیر اطلاعات، بنیادی طور پر تو پیپلز پارٹی کے جیالے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ بعض اوقات بالکل بے شرمی کی حد تک، ڈھٹائی کی حد تک بندہ چلا جاتا ہے اور اسے اس بات کا احساس ہی نہیں رہتا
کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے کیا کہلوایا جا رہا ہے جناب. یہ دیکھیں ایک پروگرام میں ان سے پوچھا گیا، اس میں یہ خبر تھی سوشل میڈیا اور فیک نیوز، اس حوالے سے ایک پروگرام کیا گیا. اس پروگرام میں انہوں نے پوچھا، طالب علم نے پوچھا کہ آپ نے سوشل میڈیا اور یہ جناب کیوں بند کر دیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. تو دیکھیں کس ڈٹھائی کے ساتھ، میں اب پھر احترام کے ساتھ بے شرمی لفظ استعمال نہیں کرتا، صرف ڈٹھائی کرتا ہوں، دیکھیں کس ڈٹھائی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. اچھا، میرا سوال شلنگی صاحب سے ہے. شلنگی صاحب، میں نے آپ کی تقریر سنی، کافی دلیر آدمی آپ مجھے لگے، لیکن آپ نے ٹویٹر بند کر دیا، ٹھیک ہے، اور جب پی ٹی آئی نے اپنی الیکشن کمپین کرنا چاہی آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا. یہ سر لوگ ہیں یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیر بکریاں تو ہے نہیں کہ آپ ان کے سوالات سے ڈریں، ان کی باتوں سے ڈریں، اور آنے والے جو حکومت ہے یا آپ جب حکومت میں سے سر، تو آپ نے ہر دوسرے دن سر انٹرنیٹ بند کیا، ہر دوسرے دن ٹویٹر بند کیا. کیا لوگوں کے سوالوں سے آپ ڈرے؟ آپ نے ویگو کا ذکر کیا سر، آپ ویگو سے نہیں ڈرے، آپ لوگوں کے سوالوں سے ڈرے. سر اس پہ کچھ کہہ دیں گے تو. پہلی بات تو دوسرے دن نہیں، تیسرے دن بند کیا تھا. جی سر. دوسرا یہ کہ ٹویٹر بند نہیں ہے، آپ وی پی این استعمال کر لیں. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ وزارت اطلاعات اور نشریات کا انٹرنیٹ کو بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سر کس کا تعلق؟ نہیں سر، بات سنیں نا، کس کا تعلق ہے سر پھر؟ کیونکہ ادھر ڈیجیٹل میڈیا کا تو سر پی ٹی اے کا بھی نہیں. آپ کو کیا نہیں پتا ہے؟ آپ سوال کم کر رہے ہیں. عمار صاحب سے گزشتہ 2 سالوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، اور خاص طور پر 9 مئی کے بعد کس برے طریقے سے ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ ایک تاریخ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خوف و ہراس انہوں نے پیدا کیا ہے، یہ پوری قوم میں سرایت کر چکا ہے، اور یہ آسانی سے نہیں جائے گا، یہ سالوں میں جائے گا. اگرچہ پی ٹی آئی اس کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کر رہی ہے، ایفرٹ کر رہی ہے، اور لوگ اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال آپ سنیں کہ شیخ وقاص اکرم جیسے یہ ایک پڑھے لکھے اور معاشی طور پر طاقتور اور سماجی طور پر طاقتور شخص ہیں، سابق ایم این اے کئی مرتبہ رہ چکے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں. 10 مہینے میرے خاندان کا کوئی فرد، میرے بھائی، میرے بچے، میرے ماں باپ، آپ دیکھیں میری والدہ کو 302 کے ایف آئی آر کے اندر ڈال دیا. والدہ کو، آپ میری فیملی کو جانتے ہیں، سارے مطلب ہے چکوال کی ایف آئی آر میں 302 کا پرچہ. بہرحال جناب اس تمام فستائیت کے باوجود رہائیاں شروع ہو گئی ہیں. گزشتہ روز جناب جیل سے رات گئے کچھ نوجوانوں کو رہا کیا گیا. ان میں جناب جی ایچ کیو حملہ کیس کے لوگ بھی تھے، اور دیگر بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگ تھے. یہ 10 مہینے بعد تقریباً رہا ہوئے ہیں، لیکن رہا ہو کر انہوں نے جو سب سے پہلا نعرہ لگایا ہے وہ عمران خان زندہ باد کا لگایا ہے. مطلب یہ ہوا کہ آپ جو مرضی جبر کر لیں، جو مرضی ظلم کر لیں، جو مرضی زیادتی کر لیں، آپ اس طریقے سے لوگوں سے زبردستی منوا نہیں سکتے، جب تک کہ وہ بلکہ الٹا، اس کا الٹا اثر ہوتا ہے اور لوگ زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ دیکھیں جناب کہ شیخ وقاص اسلم صاحب ہیں، ان کی رہائی ہے، اور یہ رہائی کے بعد کیا نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. عمران خان کو کس شدت سے یاد کیا جا رہا ہے، اس کا اندازہ لگانا ہو
تو آپ مختلف پروگرامز میں لگا لیں. 9 مئی کے بعد الیکشن سے پہلے یعنی 8 فروری سے پہلے تک یہ جبر انتہا پر تھا. لیکن جب سے لوگوں نے ووٹ کا بیلٹ کا جناب اپنا طریقہ استعمال کیا ہے, اس کے بعد ان کی جھجک ختم ہوئی ہے. اب بھی اگرچہ لوگ سڑکوں پر نہیں آ رہے, لیکن اپنا کتھارسس کس طرح کر رہے ہیں, کس طریقے سے عمران خان صاحب سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ ایک تقریب ہے اور اس میں جناب معزز مہمانوں کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں, اور ہر سائڈ پر, دونوں اطراف میں ہر سائڈ پر ہر مہمان کے سامنے عمران خان کی تصویر رکھی گئی ہے. آپ نے گزشتہ روز دیکھا ہوگا مختلف کانوکیشنز میں بھی یہی ہوا کہ جب وہ لوگوں طالب علموں کو بلایا گیا, خواتین کو بلایا گیا, بچیوں کو بلایا گیا, تو ان کا نعرہ یہی تھا, عمران خان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. اور یہی ٹرینڈ اس وقت تقریباً ہمارے ہاں تقریبات میں چل رہا ہے کہ جو بھی مہمان آتا ہے وہ اپنا کتھارسس سے نکالتا ہے, عمران خان کی تصویر سے اپنا اظہار بھی اب باقاعدہ کرنے لگا ہے. اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ یہ خوف اور یہ جو مختلف ہیبت کا ماحول تھا وہ ضرور ختم ہوگا. اچھا جی, آخری بات عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کرتے ہیں. ان کے وکیل ایک مرتبہ پھر خوشخبری سنا رہے ہیں کہ عمران خان جلد رہا ہوں گے, اور اس حوالے سے تو وہ باقاعدہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اسی ماہ رمضان میں لازمی رہا ہو جائیں گے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ان کے وکیل, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. رمضان کے اندر میں عمران خان صاحب کی رہائی دیکھ رہا ہوں. اس پیر کے لیے دوبارہ فکسڈ ہے, ساتھ ہی ساتھ میں توشہ خانہ بھی فکسڈ ہے, ساتھ ہی ساتھ میں عدت اور نکاح بھی فکسڈ ہے. یہ تینوں کیسز جس تیز رفتاری سے کنکلوڈ ہوئے, انہی تیزی سے ان کی اپیلز بھی بالکل تیار ہیں سنے جانے کے لیے. مجھ سے پوچھا 1-2 میڈیا والوں نے, میرے بھائیوں نے 2 دن پہلے, کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اپیلز اتنی جلدی کیسے لگ گئی. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کیسز اتنے کنٹروورشل ہو گئے, ان کیسز نے اتنی توجہ حاصل کر لی, یہ کیسز اتنی سپیڈ میں, اتنی پیس میں, اتنی ہیسٹ میں یہ ڈیسائیڈ ہو گئے کہ اٹ از اونلی ریزنیبل اینڈ اونلی فیئر کہ اگر ہائی کورٹ بھی اسی تیزی سے ان اپیلز کو سنے اور انہی تیزی سے یہ بھی دیکھے کہ ان کے اندر کیا کرمنالٹی ہے. سائفر کا کیس پہلا کیس ہوگا کہ کیا عمران خان صاحب نے, کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی ہے اگینسٹ دی نیشنل انٹرسٹ, کوئی ایسا کام کیا ہے, کسی فورن پاور کے ساتھ انہوں نے کلیبریٹ کیا ہے, پاکستان کو نقصان ہوا ہے. یہ تمام چیزیں اس آنے والے پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 فاضل ججز دیکھیں گے. جو انجام سائفر کے مقدمے کا ہوگا, چاہے وہ سزا ہو چاہے وہ جزا ہو, وہی آپ دیکھیں گے کہ وہی مقدر باقی سارے کیسز کا ہوگا. جی جناب, تو یہ میری گزارشات تھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف اپنے آپ کا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں گے, بلکہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ ایسے وقت میں کہ جب بات کرنا بہت مشکل ہے اور ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ ہمیں سپورٹ کریں, خاص طور پہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, دوسرے دوستوں سے بھی سبسکرائب کریں, اور مجھے اپنی محبتوں اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے